إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا یہ احسان عظیم ہے جس نے مومنوں کے ایمان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ اوقات مقرر کیے ہیں۔ جس طرح تاجر اپنی مالی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ موسم خاص کر لیتے ہیں، رب تعالیٰ نے درجات کی بلندی کو حاصل کرنے کے لیے اور ایمان کی تجارت کو بڑھانے کے لیے جو موسم خاص کیے ہیں، ان میں سب سے بابرکت اور رحمتوں سے لبریز موسم رمضان المبارک ہے جو ان قریب آنے والا ہے۔ رب تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں رمضان المبارک نصیب فرمائے۔ سلف 6 مہینے دعائیں کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان کی نعمت سے نواز دے، اور پھر 6 مہینے دعائیں کرتے کہ اللہ جو عمل کیے ہیں اس کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ آج کی اس گفتگو میں ہماری گفتگو کا محور جو ہوگا وہ صرف ایک ہی نکتہ ہوگا، کیف نستفید من رمضان، ورمضان بصمۃ تغییر۔ میں اور آپ اس مبارک موسم سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ میرا اور آپ کا رمضان خوبصورت کیسے بن سکتا ہے؟
رمضان بصمۃ تغییر، یہ انسان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے، انسانی زندگی میں چینج آ سکتی ہے۔ یہ ہر سال اللہ ذو جلال کی طرف سے ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے جو بقیہ 11 مہینوں کے لیے انسان کا ایمانی لیول بوسٹ ہوتا ہے، اور پھر ان بقیہ 11 مہینوں میں جو چارجنگ رمضان میں ہوئی ہوتی ہے اس کی روشنی میں وہ اعمال کرتا ہے۔ اگر میں اور آپ واقعتاً اس رمضان کو مبارک اپنی زندگی کے لیے بھی بنانا چاہتے ہیں، ہے تو مبارک ہو، لیکن میری اور آپ کی زندگی میں کیسے وہ برکتیں، وہ رحمتیں آ سکتی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی ہیں، اور فرمایا شہر رمضان افترض اللہ علیکم، اللہ ذو الجلال نے اس مہینے میں تم پر صیامہ، اس کے روزے فرض کیے، یفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو کڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، ان کو قیدی بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے دے دی کہ آپ ہمت کریں، جب شیطانوں کو کڑیاں لگا دی جاتی ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھو، اے برائی کرنے والے اب رک جاؤ، شیطان تو باندھ دیا گیا ہے، تم شیطان کیوں بننا چاہتے ہو؟ رحمتوں کے دروازے تو کھول دیے گئے ہیں، تم ان رحمتوں سے اپنے آپ کو محروم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہ مبارک مہینہ جس کو شہر القرآن بھی کہتے ہیں، یہ قرآن کا مہینہ، جس کو شہر الصیام بھی کہتے ہیں، روزے کا مہینہ، جس کو شہر الصبر بھی کہتے ہیں، صبر کا مہینہ، جس کو شہر الرحمہ بھی کہتے ہیں، رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ، ان مبارک مہینوں کو شہر الاکل والنوم نہ بنائیں کہ بس کھانا ہے اور سونا ہے، یہ کسی منہجی مسلمان کا ذہن نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے۔ کیسے میں اور آپ اس کی برکتوں کو اور رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں 10 کام کرنے ہیں۔ یہ 10 کام جو انسان کر لیتا ہے، اللہ ذوالجلال کی رحمت کے سائے تلے رہتا ہے، اور جب عید تک پہنچتا ہے وہ اللہ ذوالجلال کے محبوب اور مقرب لوگوں کی صف میں کھڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام، اپنی نیت کو خالص کیجیے۔ آپ روزہ رکھیں، آپ قیام اللیل کریں، تراویح پڑھیں، آپ صدقہ دیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ خیر خواہی اور ہمدردی کی بنیاد پہ خرچ کریں۔ ہر ایک چیز کا رخ یہ ہونا چاہیے میرا رب راضی ہو، اور یہ آپ خود چیک بھی کریں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں کہ نہیں۔ اگر آپ ہر روز 7 پارے پڑھ کے اس وقت تک سوتے نہیں ہیں جب تک 20 لوگوں کو بتا نہ دیں کہ آج میں نے 7 پارے پڑھے ہیں، تو کس کے لیے پڑھے ہیں آپ نے؟ کیا لوگوں کے لیے پڑھے تھے جو آپ بتا رہے ہیں؟
اگر رب کے لیے پڑھے تو زبان تمہاری حرکت بعد میں آئی تھی، رب کی رحمت تم پہ پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اور یہ حدیث ہے، انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاه، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب اس کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں میری رحمت اس پہ نازل ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی تم نے 7 پارے پڑھ لیے اور تمہیں ابھی یقین نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے اس کو پسند کیا کہ نہیں کیا۔ صرف ایک مقصد رکھیے، صرف ایک غرض رکھیے، میرا رب راضی ہو جائے، مجھے رب کی رضا چاہیے، مجھے رب کی خوشنودی چاہیے۔ کتنے وہ لوگ اچھے تھے جو کہتے تھے یا اللہ میں دین تو نہیں پڑھ سکتا، مجھے صرف ایک بات سمجھا دے کہ میں تجھے راضی کیسے کر سکتا ہوں، میں ساری زندگی تجھے راضی کرتا رہوں گا۔ اور کتنے وہ اچھے لوگ تھے جو ہر وقت کہتے تھے یا اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ میں تجھ سے راضی۔ لوگ کہتے کو اور بھی بات کرو، کہتے ہیں پتہ بات کیا ہے، میں ہر وقت کیوں کہتا ہوں، اگر میری اس بات کے جواب میں میرے رب نے ایک مرتبہ کہہ دینا جاؤ بندے میں بھی راضی، میرا کام بن جانا ہے۔ کوشش آپ کی ہونی چاہیے میرا رب راضی ہو۔ اس کی وجہ پوچھئے، حدیث کے الفاظ ہے انما الاعمال کالوعاء، اعمال برتنوں کی مانند ہیں، فَإِذَا طَابَ أَسْفَلُهُ طَابَ أَعْلَاهُ، برتن اگر اندر سے صاف ہوتا ہے آپ جو بھی اس میں ڈالیں گے وہ صاف ستھرا ہی رہے گا، وہ اگر اچھل مچل کے باہر بھی آئے گا تو صاف پانی آئے گا کیونکہ ہے ہی صاف۔ فَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلُهُ فَسُدَ أَعْلَاهُ، اگر برتن کے اندر بہت کچھ موجود ہے، برتن صاف نہیں ہے، تو آپ جتنا چاہیں صاف اور شفاف اور نقی منرل واٹر اس میں ڈال دیں وہ صاف باہر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص نصیب فرمائے۔ اور یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ یاد رکھیے گا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسیٰ بن معلیٰ کو ایک نصیحت کی، 3 کام تم کر لو، آسمان سے جتنی رحمتیں نازل ہوں گی تیرا حصہ اللہ اس میں ضرور رکھیں گے۔ کتنے کام کر لو؟ 3 کام۔ پہلا کام اخلاص العمل للہ، عمل کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ دوسرا کام وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائیوں کے لیے پسند کرنا شروع کر دو۔ تیسرا کام، جب یہ 2 خصلتیں تمہارے اندر جمع ہو جائیں تو چوتھی خصلت یہ ہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ٹکڑا ہے، ضرورت مند نظر آ گیا ہے تو یہ ٹکڑا بھی اس کی طرف پیش کر دو، آسمان سے جتنی رحمتیں نازل ہوں گی اللہ تیرا حصہ اس میں ضرور رکھیں گے۔ کیف نستفید من رمضان، میں اور آپ رمضان المبارک سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ جب میری اور آپ کی نیت خالص ہو جائے گی، جب میری عبادت، میری ریاضت، میری تلاوت، میرے صدقے اور میری نیکیوں کا ایک ہی رخ ہوگا، مجھے میرا رب راضی کرنا ہے، مجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہیے، بس میرا رب میرے عمل کو قبول کر لے۔ اور ایک دعا یاد کر لیجئے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا پڑھ کے کام کیجئے، نہ کبھی آپ کے پاس ریاکاری آئے گی اور نہ کبھی آپ شرک میں مبتلا ہوں گے۔ دوسرا کام،
اپنے دل کو صاف کیجئے. دل کے اندر مسلمانوں کے بارے میں بغض، عداوت، تعصب، عصبیت، گرہ، کینہ، انتقام کی آگ جس دل میں ہوگی وہ دل رب کو پسند نہیں آتا. وہ جتنا مرضی پاورفل دل کہہ لے، بہت بہادر انسان ہے، بہت مالدار انسان ہے، اور بہت ہی دنیا کی مال و متاع اس کے گھر میں ہیں. اللہ حضر جلال کے پیغمبر فرماتے ہیں لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة، اگر دنیا کی قیمت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، ما سقى كافرا، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. اللہ کے نزدیک پرواہی کوئی نہیں. اس لیے دل کو صاف کیجئے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو مزین کرنا ہے دل میں. آج 250 روپے کے پھول، 500 روپے کے پھول آپ خریدتے ہیں، لیکن پھول جس بکٹ میں رکھتے ہیں وہ 5-5 ہزار کی بھی ہوتی ہے. قیمت پھولوں کی اتنی نہیں ہوتی جتنی بکٹ کی ہوتی ہے. جس دل میں اللہ نے ایمان سجانا ہے اس دل کو پہلے سجاؤ، صاف ستھرا کرو، پیارا بناؤ. وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. اسلام کی حالت میں 6 سال گزارے. انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ ساری دنیا فوت ہوتی ہے، لیکن سعد کی وفات پہ اللہ نے جبریل کو بھجوایا کہ پیغمبر کو خبر دو کہ صحابی آپ کے ساتھ فوت ہو گئے ہیں. اور خبر کیا ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہے؟ اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. سعد کی روح اتنی پیاری ہے کہ اس کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے. یہ وہی سعد ہیں جو زمین پہ چلتے تھے، ابھی فوت نہیں ہوئے، قبر میں نہیں گئے، حشر میں نہیں گئے، حساب و کتاب نہیں ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی نے دیکھنا ہے جنتی تو اس کو دیکھ لو. وہ کیا عمل تھا کہ آج دنیا میں جنازے میں شریک ہوتے ہیں لوگ اس لیے کہ نہ گیا تو ناراض ہو جائے گا. میرے بھائی ایسے نیت کے ساتھ جاؤ گے تو جنازے کا اجر نہیں ملتا. لوگوں کو راضی کرتے پھرو. اور میں ایک سخت لفظ بولنے لگا ہوں کہ لوگوں کی رضا کے لیے دھکے کھاتا اس کو دھکے ہی ملتے ہیں دنیا میں، اور دنیا میں نہیں آخرت میں بھی اس کو دھکیلا جائے گا، دھکے ہی ملیں گے. نیت کر کے گھر سے نکلو، احد پہاڑ جتنی نیکیاں آج میں نے لے کے آنی ہیں. یہ ملتی اس وقت ہے جب انسان اس لیے جنازہ پڑھنے جائے مسلمان کا مجھ پہ حق ہے، مجھے جنازہ پڑھنا ہے نیکیوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے. وہ کیا عمل تھا کہ 70,000 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے جنہوں نے جنازے میں شرکت کی. جنتی 70,000 فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی. اللہ کا عرش جھوم اٹھا. عمل کیا تھا؟ 3 عمل بتائے صحابی نے. لا اجد غلا لاحد من المسلمین، میں نے آج تک کسی مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھا. ولیس فی قلبی غمر، میرے دل میں کسی کے بارے میں گرا نہیں ہے. ولا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه، میں نے آج تک کسی مسلمان پر حسد نہیں کیا. 3 کام. صاف کیجیے اپنے سینوں کو اور اپنے سینوں کو گرہ سے پاک کیجیے. مسلمانوں کے بارے میں اچھے جذبات رکھیے، خیر خواہی، ہمدردی، محبت اللہ کی رضا کے لیے اپنے سینوں میں پیدا کیجیے. تب یہ دل آپ کو وہ رحمتیں دلائے گا،
کو برکتیں دلائے گا کہ آپ نے زندگی میں کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اور یاد رکھنا، اسی لیے جب سوال کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیف تستقبلون رمضان، آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے؟ کہتے ما كان احدنا يجرأ على استقباله لا لرمضان وفي قلبه ذرة حقد على اخيه، کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا ہم میں سے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ رمضان آ جائے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان بھائی کے بارے میں حسد ہو۔ اور ساتھ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں سلف، پہلے لوگوں کو اللہ نے برکت دی تو اس لیے نہیں، وہ نفلی روزے بہت رکھتے تھے، وہ نمازیں نفلی بہت پڑھتے تھے، وہ بھی کرتے تھے، لیکن اصل کام کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے دلوں کو صاف رکھتے تھے، لِإِخْلَاصِهِمْ وَسَلَامَةِ صُدُورِهِمْ۔ اللہ نے ان کو برکتیں دیں، ان کو مثالی بنایا، ان کو آئیڈیل بنایا، مشعل راہ بنایا۔ ایک ان کے اندر اخلاص تھا اور دوسرا ان کے سینے بڑے پیارے تھے۔ اللہ میرے اور آپ کے سینے کو خوبصورت بنا دے، اس کے اندر صرف اپنی اور اپنے رسول کی محبت کو بھر دے، اور دنیا کی یہ غلط خواہشات کی اور لذتوں کی محبت کرید کے نکال دے۔ تیسرا کام، میں اور آپ اس رمضان میں تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو تیسرا کام یہ ہے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ آپ بھی جانتے ہیں اگر کسی نے دوڑنا ہو، بھاگ دوڑ کے کام کرنا ہو، اس کے سر پہ آپ ایک من وزن رکھ دیں، وہ بیچارہ دوڑ سکے؟ یہ گناہوں کے بوجھ اتار کے جائیے رمضان میں، یہ بھی اٹھائے پھریں گے، آپ سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، ہر وقت سستی میں رہیں گے، ہر وقت سوئے رہیں گے، اور بہانہ مل جائے گا کہ روزہ لگ رہا ہے۔ روزہ کو آپ اکیلے رکھتے ہیں، ساری دنیا رکھتی ہے۔ اور سیدنا عمر مار مار کے کوڑے وہ شرابیوں کو بھی مارتے تھے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ہم بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہیں اور تم کہتے ہو مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ روئی کے کھلونے بنا کے نجعل لهم العہن، نجعل لهم اللعب، اللعب من العہن، ہم کھلونے ان کو بنا کے دیتے روئی کے، لالچ لگاتے کہ یہ شام تک روزہ پورا کر لیں۔ گناہوں سے توبہ کیجیے۔ اور یہاں ایک بات میں 3 مرتبہ کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ آپ کے دل میں اتر جائے۔ جس شخص کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں غلطی کرتا ہوں، وہ پوری زندگی توبہ بھی نہیں کرتا۔ جس شخص کو احساس نہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کی واپس پلٹنے کی امید نہیں ہوتی۔ جس شخص کو یہ احساس نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ اپنی برائیوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا خود وکیل بن جائے، دلائل دینے لگ جائے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، اس بندے کی واپس آنے کی امید نہیں ہوتی جب تک یہ وکالت نہیں چھوڑتا۔ آپ اور میں غلطی اگر کرتے ہیں تو ہماری تو دانش یہ کہنی چاہیے، فٹ مجھ سے غلطی ہوگی، بس ایک کلمہ۔ آپ کا اس پہ بحث کرنا، میرا اس پہ دلائل دینا، یہ بات ثابت کرے گا کہ ہم اللہ کی توبہ کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ توبہ تو قبول کرتے ہیں، پہلے مانو تو صحیح نا، اعتراف تو کرو مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اس لیے توبہ اگر قبول کروانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو 7 باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ہاتھ اٹھے تو اس کو راضی کرنے کے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اس لیے اکیلے بیٹھ کے ہاتھ اٹھائیے۔ دوسری بات، بدعت کسی قسم کی ہے چھوڑیے۔ ان اللہ احتجز التوبہ عن کل صاحب بدعہ، اللہ نے بدعتی کے سامنے چادر لٹکا دی ہے، پردہ کر دیا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہی نہیں ہے۔
حتی یدعہا، حسن بصری روایت کرتے ہیں جب تک بدعتی بدعت کو نہیں چھوڑتا ساری رات پڑا رہے سجدے میں، اللہ نے اس کی توبہ قبول ہی نہیں کرنی۔ بدعت کو چھوڑیے۔ تیسرا کام، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں مانو تو صحیح میری غلطی ہے۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جو بندہ اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے میری کمی ہے اللہ میں گلٹی فیل کر رہا ہوں، اللہ میں اعتراف کرتا ہوں، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی بات، شرمندگی، پشیمانی، افسردگی آپ پہ آنی چاہیے۔ رب کے سامنے نادم اور پریشان ہو کے دکھائیے، یا اللہ لوگوں کو تو نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے میں ٹھیک نہیں، اللہ مجھ سے تو گناہ ہوا، تو تو جانتا ہے نا، تو تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف ہے، اللہ تو تو جانتا ہے، میں مانتا ہوں شرمندہ ہوں، مجھ سے ہو گئی۔ پانچویں بات، جس گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہو، جس گناہ سے توبہ کرنے چاہتے ہو، وہ گناہ چھوڑو تو صحیح نا۔ ایک بندہ نماز پڑھتا نہیں ہے، کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، کیسی توبہ ہے؟ ایک بندہ جھوٹ سے باز ہی نہیں آتا، روزانہ جب تک 10 سے 20 جھوٹ نہ بولے اس کو نیند نہیں آتی، وہ توبہ بھی کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا بھی، توبہ کیسی ہے؟ ایک بندہ غیبت سے، لوگوں کی عزتیں اچھالنے سے باز ہی نہیں آتا، توبہ بھی کرتا، اس کی توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے التوبۃ بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے توبہ کرتے ہیں یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ اس سے سلف کہتے تھے استغفارنا يحتاج الى استغفار الذي لا يصادف قلبا، ہم جب استغفر اللہ کہتے ہیں ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے، جو دل پہ اثر ہی نہیں کرتا اس استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ گناہ چھوڑیے۔ چھٹی بات، عزم مصمم کیجیے، میں نہیں کروں گا اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، بس۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ وہ لوگ جن سے برائی ہو جائے، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، پھر ان کو ہوش آئے میں نے کیا کیا ہے، بھول گیا ہوگا، جان بوجھ کے کیا ہے، سمجھ نہیں آئی، غلبہ ہو گیا ہے خواہشات کا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ساتھ وَلَمْ يُصِرُّوا، عزم کرتے ہیں اللہ دوبارہ نہیں کروں، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ساتویں اور آخری چیز، بلکہ میں 8 چیزیں بیان کرنا چاہوں گا۔ ساتویں چیز، اپنا برا معاشرہ چھوڑیے، بری دوستیاں چھوڑیے، برے تعلقات چھوڑیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے نے 99 قتل کیے، کتنے؟ آواز نہیں آئی جی، پتہ تو چلے نا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ کتنے قتل کیے؟ 99۔ پادری کے پاس جا کے کہتا ہے حلی من توبہ، توبہ ہوگی؟ اس نے کہا اتنے بڑے ظالم اور توبہ کی بات کرتا۔ آج تو کسی سے کی غلطی ہو جائے کہتا ہے اس کو اللہ نے بخشنا ہی نہیں ہے، شاید اس کو بخش دے، تیرے اس کہنے کی وجہ سے تجھے نہ بخشے، کیا بنے گا؟ اور حدیث یہ کہتی ہے جس نے ایسا کہا تھا کہ اللہ نے اس کو بخشنا نہیں، اللہ نے اس کو بخش دیا اور اس کی زندگی کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ فتوے لگانے سے بچیے، محبت کے بول بولا کریں،
کفر کا فتویٰ کسی پہ نہ لگائیں، جہنمی کا فتویٰ کسی پہ نہ لگائیں۔ یہ میں آپ کے سامنے آپ کا بھائی دست بدستہ گزارش کروں گا، اپنی آخرت کو بچانا چاہتی ہو، زندگی میں کسی کو مسلمان کو کافر نہ کہیں اور نہ ہی اس کو جہنمی کہیں۔ اس نے تلوار نکالی، اس نے کہا توبہ نہیں ہے، چلو تم بھی پھر۔ اس نے 100 قتل کر دیا۔ پھر کسی عالم کے پاس آیا، علم اس کو کہتے ہیں، دیکھیے علم کا جواب کیا۔ اس نے کہا کیا 100 کا قاتل ہونا، اللہ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے، توبہ کرو لیکن شرط یہ ہے چھوڑ دو یہ برا معاشرہ۔ ائتی قریۃ کذا وکذا فانہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ بندہ گھر سے نکلا، کس نیت سے نکلا؟ بولیے، نیت اور ارادہ یہ بھی کیا ہے کہ بس میں نے چھوڑ دیے دوست، فادرکہ الموت، رستے میں موت آ گئی۔ کتنے آج کیے؟ جواب تو دیجیے۔ یا اللہ انہیں سلامت رکھ، یار بول نہیں رہے، ناراض ہو گئے مجھ سے، اللہ ان کو خوشیاں دے کے راضی کر دے اور ان کے دل میں جنت کی تڑپ بھی پیدا کر دے، اور اس طرح یہ مسکرا رہے ہیں ان کو مسکراتے جنت لے جا۔ کتنی نمازیں پڑھی، روزے کتنے رکھے، زکوٰۃ اور صدقے بھی کافی دیے ہوں گے۔ فاختصمت الملائکہ، فرشتوں کی باس ہوگی، آدھے کہیں یہ جنتی ہے توبہ کرنے گیا ہے، دوسرے کہتے کام تو اس نے کیا کوئی نہیں۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا، فیصلہ کرواؤ۔ اس نے فیصلہ کروایا، قیسوا بینہما، پیمائش کرو، یہ جسد خاکی پڑا ہے، نیک لوگوں کے قریب ہے کہ برے لوگوں کے قریب ہے؟ پیمائش کی گئی تو ایک بلشت، چلو میرا ہاتھ کمزور ہے، چھوٹا ہے، چھوٹی بلشت ہوگی، اگر کسی کی بڑی بھی ہو گئی، اتنا وہ ایک بلشت کے برابر اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ دے دیا یہ جنتی ہے۔ آپ برے لوگوں کو چھوڑ کر ایک قدم نیک لوگوں کی طرف اٹھاتے ہیں تو اللہ اس پہ بھی آپ کو جنت دے سکتے ہیں۔ کیا کچھ بھی نہیں، محبت بس نیک لوگوں کی آپ کے دل میں آ گئی کہ بس میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اس لیے جب تک آپ یہ کام نہیں کرتے، میں آپ کا بھائی بھی ہوں، بہت بڑے بھی بیٹھے ہوں، ان کا بیٹوں کی طرح بھی ہوں، یاد رکھیے گا جب تک میں یہ یقین نہیں کرتا قرآن و حدیث کی باتوں پہ، میرے اندر تبدیلی آتی بھی نہیں ہے۔ اس سے سچی بات ہی کوئی ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کر دی۔ 8ویں چیز یہ ہے، انتظار مت کرو، چلو بوڑھے ہوں گے، بیمار ہوں گے، ڈرپ شپ لگے گی، کہیں گے اچھا اس کو آپریشن نہ کر لیں، چلو اس کو پھر وینٹیلیٹر پہ لے جائیں، جب لے جانے لگیں گے پھر میں توبہ کر لوں گا۔ نہیں، موت کی سختیاں جب شروع ہو جائیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، موت کی غرغراہٹ کا مطلب یہ ہے، موت کی سختیاں جب انسان کو فرشتہ نظر آ جاتا ہے، عین الملک، اس کی آنکھیں ٹک ٹکی باندھتی ہیں جس طرف بھی، دائیں بائیں اوپر نیچے، اور جب دوسرا کام ہوتا ہے والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے، فاذا بلغت الحلقوم، جب روح ہنسلی تک آ جاتی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پوری دنیا کا نقشہ اس کے سامنے گھوم رہا ہوتا ہے، جو کچھ کیا ہے ایک ایک ایز اے کلپنگ اس کے سامنے آ رہا ہے، یہاں میں نے چوری کی، یہاں میں نے یہ گناہ کیا، یہاں میں نے یہ ظلم کیا، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت جو مرضی کر لے، لا ينفع نفسا ایمانها، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اگر اس وقت توبہ قبول ہونی ہوتی تو فرعون نے بھی ڈوبتے ڈوبتے کہہ دیا تھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا، غوطہ لگایا، سمندر کے نیچے سے مٹی نکالی اور منہ میں ڈال دی، اب کہتے ہو آمنت الآن وقد عصیت قبل، ساری زندگی اکڑتے رہے ہو اور اب کہتے ہو میں ایمان لایا۔ منہ بند کر دیا، پانی کا حکم دیا اچھال کے پھینکو، یہ اپنی طاقتوں پہ ناز کرنے والا
اپنے آپ کو رب کہنے والا یہ باہر پڑا ہوا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، میں تمہیں ایسی عبرت بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک عبرت بنے گا۔ یہ رب پڑا ہوا ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ طاقتیں تو 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں، مال قارون کا 1 منٹ میں ختم ہو گیا۔ 1400 سال کی بات اللہ کے رسول نے فرمایا، نکلا تھا کنگھی کر کے، کپڑے پہن کے ایسے، فی حلۃ تعجبہ، اور ساتھ دیکھ رہا تھا کیا کمال کا میں نے سوٹ پہنا ہوا ہے۔ مال جو تھا بڑا، مرجل جمتہ، کنگھی کی ہوئی ہے، اور اترا کے اکڑ کے چل رہا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے زمین کو حکم دیا، نہ وہاں فوج بھیجیے، نہ فرشتے بھیجیے، نہ جن بھیجیے۔ زمین کو کہا زمین بھی اللہ کی فوج ہے، اللہ کی مخلوق ہے، پکڑ لو۔ فاخذته الارض، زمین نے پکڑ لیا۔ کہتا اوہ یہ کیا، ابھی پتہ چلتا ہے کیا ہے۔ دھنسنا شروع ہو گیا، کہتا میرے خزانے لاؤ، شاید یہاں پہ رشوت چل جائے۔ سارے خزانے بھی اللہ فرماتے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْض، ہم نے اس کو بھی دھنسا دیا، خزانوں کو بھی دھنسا دیا، پر کوئی بچانے نہیں آیا۔ اور وہ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت تک یہ دھنستا ہی جائے گا۔ 1400 سال ہو گئے دھنس رہے، کتنا نیچے جا چکا ہوگا، اور قیامت تک یہ دھنستا ہی چلا جائے گا۔ مت اکڑیے اپنی طاقت، مال، منصب، حسن، علم، کسی بات پہ بھی، عبادت پہ، صرف یہ کہیے میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ اگر میرے رب کی رحمت نہ ہو تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ 8 شرطیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو پھر توبہ بھی قبول ہوگی۔ چوتھا کام جو آپ کو کرنا ہے، آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ زبان نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے کہ اللہ نے اس میں کوئی ہڈی نہیں لگائی ہے، اس میں کوئی دانت نہیں رکھے، وگرنہ اس نے تو برا حال کر دینا تھا۔ اللہ نے اس کو نرم اور ملائم بنایا ہے، اس کو نرم اور ملائم استعمال کرنا چاہیے۔ سلف روزہ رکھتے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے، لوگ کہتے خیر ہے، کہتے نحفظ صومنا ولا نغتاب، ہم غیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے روزے کی حفاظت کے لیے مسجد میں آئے بیٹھے۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ روزے دار عبادت نہیں ہے، وَلَوْ كَانَ رَاقِدًا عَلَى فِرَاشِهِ لِأَنَّهُ صَائِمٌ مَا لَمْ يَغْتَبْ، جو بندہ غیبت نہیں کرتا، وہ اپنی چارپائی پہ بھی لیٹا ہوا ہے، روزہ لگا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے اور اسے پیاس لگی ہوئی ہے، برداشت نہیں ہو رہا، وہ لیٹا ہوا ہے، تو اللہ اس کی بھی عبادت ہی لکھتے ہیں۔ شرط یہ غیبت نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ اور یہاں ایک بات حدیث کی روشنی میں سمجھیے گا، بیان کر دوں آپ کو، یہ تھوڑے بولتے ہیں، اس کا معنی وہی ہوتا ہے جو میں لے رہا ہوں، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اب منع تو ہو گیا کہ رمضان میں نہیں سونا، تو آج پھر سو ہی لینے دیں۔ نہیں، من لم يدع قول الزور، میرے ساتھ رہیے گا، من لم يدع قول الزور والعمل به، اور دوسری روایت من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله ان يدع طعامه وشرابه، جو بندہ جھوٹی گواہی اور جھوٹ نہیں چھوڑتا، ایک بات، جھوٹا اور غلط عمل نہیں چھوڑتا، 2 باتیں، جہالت جس سے دین نے منع کیا اس کو نہیں چھوڑتا، اللہ ایسے بھوکے پیاسے کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ دانش یہ کہتی ہے کہ اللہ نے تو روزے رکھتے وقت صبح سے شام تک حلال چیزوں سے روک دیا ہے، کھانا پینا نظر آ بھی رہا، کہتے نہیں نہیں میرا روزہ ہے۔ اچھا حلال کھانی تو جائز نہیں ہے، تو حرام کھانا جائز ہے؟ غیبت حرام نہیں ہے؟ گالی دینا ایک کو منع نہیں کیا؟ کسی کی چغلی کرنا، کسی کی عزت اچھالنا، یہ حرام نہیں ہے؟
ان دماءکم واعراضکم واموالکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا جس طرح یہ مہینہ اس کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے، کسی مسلمان کا خون بہانا، اس کی عزت کو اچھالنا، اس کا مال لوٹنا یہ بھی حرام ہے. اگر آپ پسند کریں تو ایک راز مالک بن دینار نے دیا ہے، میں پیش کر دوں آپ کو. دینار کی قیمت بہت زیادہ ہے، تو مالک بن دینار کی جب بھی بات آتی ہے بہت مہنگی ہوتی ہے. وہ کہا کرتے تھے اذا وجدت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك. 3 مرتبہ جب تمہیں یہ نظر آ رہا ہو کہ میرا دل پتھر ہو گیا ہے، رونا نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، بڑے بڑے دیکھے جنازے، بڑے بڑے دیکھے حادثات، اللہ سے توبہ کرنے کی طرف نہیں آ رہا، اور اس میں کوئی نرمی نہیں آ رہی، جو مرضی کو سمجھاتا رہے مانتے ہی نہیں ہے، ضدی ہے، اکھڑا مزاج ہے. اور جب کوئی دیکھے تم میں سے کہ میرے جسم میں لاغری آ رہی ہے، بڑی قوت تھی اب کمزوری آنی شروع ہو گئی ہے، نماز کے لیے بھی اس سے اٹھا نہیں جاتا، اور جب یہ دیکھے مال تو بہت تھا، کمی ہونی شروع ہو گئی ہے، محرومی ہونی شروع ہو گئی ہے. فَاعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي مَا لَا يَعْنِيكَ، یقین کر لو یہ تیرے اس گناہ کے نتیجے میں ایسا ہوا، تیری زبان نے ایسا کچھ بولا جو اسے بولنا نہیں چاہیے تھا. اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی کا اسلام چیک کرنا ہو اس کے لیے پیرامیٹر کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے، مقیاس و میزان کیا ہے، پیمانہ کیا ہے. دیکھو یہ لغویات سے، فضولیات سے بچتا ہے، اگر لغویات لا یعنی باتوں سے بچتا ہے گواہی دے دو اس کا ایمان بہت خوبصورت ہے. ناراض نہ ہوئیے گا، ایک مشورہ دے بھی دیتا ہوں اور لے بھی لیتا ہوں. اللہ کے رسول نے تو جھوٹی بات اور جھوٹی باتوں سے اور جھوٹے عمل سے منع کیا ہے. مجھے سچ بتائیں قرآن کی باتیں سچی ہیں کہ اخبارات کی باتیں سچی ہیں؟ پھر ایک مومن کو ایک مہینہ ملا ہے، اس کو قرآن کی بات سننی چاہیے، حدیث کی بات سننی چاہیے. کیا اس کا منہج ہے کہ جب تک وہ خبریں پڑھتا نہیں ہے، خبریں سنتا نہیں، اس کو نیند نہیں آتی؟ سبب کیا ہے؟ اس کے دل کے اندر یہ روگ ہے، بیماری ہے. وہ خبریں جو سچی ہیں، جو میرے اور آپ کی بہتری کے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے نازل کی ہیں، میں اس کو تو پڑھوں نہ، اس کو تو سمجھوں نہ، اور دنیا جہان کے کذاب اور جھوٹے لوگ اور کافر لوگ جو بیٹھے ہیں یورپ میں، جن کا ایمان نہیں، ان کی باتوں کو میں سنوں، شیئر کروں اور لذت لوں. میرا منہج کیا ہے؟ کیا مجھے اللہ نے اس لیے زندگی دی؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سودا ہے، اللہ نے ڈیل کی ہے، تمہارے مال، تمہاری زندگی کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا. سلف صالحین کہتے تھے یہ دھوکے کھانے والا بیچارہ تاجر ہے جو جنت سے کام پہ سودے پہ راضی ہو جائے، زندگی بھی لگا دے، مال بھی خرچ کرے اور جنت نہ لے سکے. اس سے تو بیچارہ نقصان اٹھانے والا تاجر کوئی ہے ہی نہیں. وعدہ لے سکتا ہوں کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، بس بہت تھوڑی آتی ہے. یا اللہ ان کو قوت عطا فرما. اب ہے ہی جمعے کا وقت، وگرنہ میں آ کے چلو کو دم بھی کرتا اور آپ کو دعائیں بھی دیتا. جمعے کا وقت ہے، اگر چلو میرے پاس آپ ہوتے تو میں آپ کو گرم گرم حلوہ بھی کھلاتا، آپ کی آواز بھی اچھی بنتی جیسے لوگ کہتے ہیں. مقصود یہ ہے آپ کو جگانے کا کہ اگر یہ کام میں نے اور آپ نے کر لیا تو تب ہمارا رمضان کامیاب ہو جائے گا. 5واں کام جو آپ کو کرنا ہے، پلانر تیار کیجئے. یہ لوگ نہیں کرتے. ہمارا پلانر کیا ہوتا ہے؟ رمضان آئے گا، سحری کھاؤں گا، بس سو جاؤں گا. زور رہ جائے کیا کرے، نیند پوری کرنی، بیمار ہو نا. ماشاءاللہ کیا منہج ہے. پلانر تیار کرو. میں نے سحری پہ اس وقت اٹھنا ہے، اور زندگی میں 30 راتیں تو میری ایسی گزرے وبالاسحار هم یستغفرون. وہ اللہ کے پیارے سحریوں میں استغفار کرتے ہیں.
میں لقمہ ڈالنے سے پہلے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہوں، میں سنت کے مطابق سحری کروں، میں نے اس وقت نماز پڑھنے جانا ہے، اور میں سارا سال نہیں کر سکتا، بڑے کام ساری دنیا کو میں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، چلو ایک مہینے میں اس کو اتار کے رکھ دوں دنیا کو، مسجد میں بیٹھ کے ذکر کروں اور اشراق کی نماز پڑھ کے گھر آؤں اور نماز پڑھ کے حج اور عمرے کا ثواب لے لوں۔ اس وقت میں نے سونا ہے، اس وقت میں نے کاروبار پہ جانا ہے، اس وقت میں نے بچوں کو ٹائم دینا ہے، اس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ پلاننگ کیجئے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والبراء، دو نعمتوں کے لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت کی اور ایک فراغت کی۔ یہ فراغت میری ہے، اس کو استعمال کرو، لمحات کو استعمال کرنا سیکھو۔ کسی مدرسے میں جانے کو جی نہیں چاہتا آپ کا، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، اور نمازی تو آپ ہیں، مسلمان تو ہیں، مومن تو ہیں۔ پلاننگ کیجئے، اس رمضان میں نے یہ کام کرنا ہے، نماز پہ جاؤں گا 15 منٹ پہلے 3 آیتیں یاد کروں گا۔ ہر روز کتنی آیتیں یاد ہوں گی؟ بولیے۔ اور 30 کو 15 سے ضرب دیجئے، مہینے میں کتنی ہو جائیں گی؟ کیا جی؟ اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں، کوئی 4-8 مہینے اور بھی لگا لیں، آپ کسی مدرسے کے بغیر ہی قرآن کے حافظ بن سکتے ہیں۔ لیکن خواہش تو ہونا، میں 1 منٹ میں کتنی عبادت کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ و بحمدی 100 مرتبہ پڑھ سکتا ہوں۔ ساری زندگی کی سیاہیاں اللہ تعالیٰ دھو کے رکھ دیتے ہیں 1 منٹ میں 1 منٹ میں قل هو اللہ کتنی مرتبہ پڑھ سکتا ہوں؟ الحمدللہ کتنی مرتبہ پڑھ سکتا ہوں؟ 1 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے سے ترازو کے دونوں پلڑے لبالب نیکیوں سے بھر جائیں گے۔ میں 1 منٹ میں الحمدللہ کتنی مرتبہ کہہ سکتا ہوں؟ اتنی نیکیاں اگر میں رمضان میں جمع کر لوں، اس سے بڑا بھی کوئی سعادت مند ہے؟ پلاننگ کیجیے۔ 7واں کام، قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیے۔ وہ کیا ہو گیا تھا امام شافعی کو؟ رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ کتنے؟ بات سوچ رہے ہوں گے جی یہ تو مشکل ہی لگتا ہے۔ ہاں مشکل ہے اس کے لیے جو نہیں کرنا چاہتا، حقیقت تو صحیح کہہ رہا ہے۔ اور نہیں جی اب ہمتیں نہیں رہیں۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے سسر حافظ محمد گوندلوی، پاکستان کی سرزمین میں ایسا حافظے والا انسان پیدا نہیں ہوا، وہ اخبار پڑھتے یاد ہو جاتی تھی۔ ایک بندے نے کتاب دی، اس کو پڑھ کے تقریر لکھ دیجیے گا، وہ کتاب گم ہوگی، ساری کتاب لکھ کے اس کو دے دی۔ کہتے ہیں ابھی زندہ ہے وہ انسان گجرانوالہ میں جو بتاتا ہے کہ حافظ صاحب نے جانا تھا، کہتے ہیں اگر اجازت دیں جماعتیوں کو تو آج قرآن مجید ختم نہ کر لیں۔ پھر کہاں پہنچے تھے؟ سورہ یاسین ختم کی تھی۔ تو ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں چلو صافات سے شروع کیا، پہلی رکعت میں سورۃ الحدید پہ پہنچے، دوسری رکعت میں مکمل کر کے کہتے ہیں اچھا مجھے اجازت دیجیے، باقی 6 رکعتیں فلاں پڑھا لے گا، السلام علیکم۔ زندہ جاوید ہمارے ساتھی جبیل سے ڈرائیونگ کر کے مکہ پہنچتے، 15 پارے بھی ساتھ پڑھتے، مکہ بھی پہنچتے، عمرہ کر کے واپس ڈرائیونگ کر کے جاتے، 15 پارے پڑھ کے قرآن ختم کر لیتے تھے۔ مشکل اس کے لیے جو نہیں کرنا چاہتا۔ کسی سے پوچھا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ قرآن مجید پورا پڑھ کے اٹھتے تھے؟ کہنے والے نے کہا بیٹا ایسے ہی ہوتا تھا جیسے 6 گھنٹے تم آج فیس بک پہ بیٹھتے ہو، وہ 6 گھنٹے قرآن پہ بیٹھتے تھے، قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ فرق جس سے دل لگ جائے۔ مجال ہے کوئی آج فیس بک پہ بیٹھا ہو تو کبھی اس نے ادھر دائیں بائیں دیکھا ہو یا کبھی اس کو اونگ گائی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جمعہ ہو، تقریر ہو، درس ہو، بس رات لیٹ آیا تھا تو اس لیے تھوڑی سی اونگ آ رہی ہے۔ باپ گھر میں آتا ہے لوگ سمجھانے کے لیے ایسی چیزیں بنا بھی دیتے ہیں، وہ کہتا ہے السلام علیکم، بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، وائف بھی بیٹھی ہوئی ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، وہ چپ کر کے گیا، اس نے وائی فائی کی تار اتار دی۔ ابو السلام علیکم کیف حالک، سارے آگے کیا حال ہے، کب آئے آپ؟ نے کہا اچھا تمہارا ابا تو وائی فائی بن گیا ہے، میں تو نہیں رہا۔ یہ فنامنا بن گیا ہے۔
یہ عادات ختم کیجئے. والدین کے پاس بیٹھیے, موبائل آف کر کے بیٹھیے. یہ قسمت کی باتیں, آپ بیٹھ گئے ان کے پاس, ان کا حال چال پوچھیے, ان کو خوشی دیجئے, ان کے بارے میں دعا کیجئے. ان کے پاس جاتے جاتے جب میں کہیں یا اللہ یہ ہے میرے والد, یہ ہے میری ماں جن کی وجہ سے میں دنیا میں آیا, اللہ ان کو تو جنت میں ادا درجہ ہے. دل میں آپ کے ہوک اٹھنی چاہیے, تڑپ اٹھنی چاہیے. رات کی طریقے میں آنکھ کھل جائے تو پہلی دعا یہ کرنی, یا اللہ مجھے معاف فرما اور میرے ماں باپ کو معاف کر دے. قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت. کتنی باتیں ہوگی بھلا بولے؟ 8ویں بات یہ ہے, یہ مہینہ ہے سخاوت کا. افطاری کروانا, کھانا کھلانا, سحری مہیا کرنا عادت بنائیے. من فطر صائما فله اجر مثل فاعلی فله اجر مثل الصائم. جو کسی کو افطاری کرواتا ہے اجر اس کو اتنا ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. معمول بنائیے, ہر مسجد میں افطاری کروائیے, رشتہ داروں کو بلائیے, دوستوں کو بلائیے, ماحول بنائیے. ان خیارکم من اطعم الطعام, تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. اللہ جل جلالہ کے پیغمبر کی بات سمجھیے. وہ کتا جس کو پیاس لگی تھی, زمین کو چاٹ رہا تھا, وہ بدکار عورت تھی بنی اسرائیل, کس نے موزہ لیا, اپنا دوپٹہ اتارا, اس کو باندھا, کنویں سے پانی لیا, کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے اسے بخش دیا. بخاری کی روایت. وہ کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو سکتی ہے, اشرف المخلوقات انسان کو اگر آپ پانی پلائیں, کھانا کھلائیں تو آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وما لی الا البلاغ. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. 9ویں بات, اللہ کے رسول کی حدیث ہے. صحابی کہتے ہیں کان اجود الناس, اللہ کے رسول پوری دنیا سے سخی تھے. کس سے سخی تھے؟ پوری دنیا سے سخی تھے. پوری زندگی اللہ کے رسول نے نہ نہیں کہی. کوئی بھی کچھ مانگتا, طلب کرتا, کہتا, آپ نہ نہیں کرتے تھے. ہوتا دے دیتے, نہ ہوتا وعدہ کر لیتے. اور صحابی بھی ایسے ہی تھے اللہ کے رسول کے. ان کے پاس ایک صحابی ہیں جن کے پاس کوئی لینے آ جاتا, وہ کہتے اکتب علی سجنا, میرے پاس ہے تو نہیں, آپ نا ابھی لکھ لو کہ میں نے آپ کا قرض دینا, جب ہوگا دے دوں گا. کیا کمال تھا ان لوگوں کا. خرچ کیجئے, رمضان کا مہینہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب رمضان ہوتا کان اجود ما یکون فی رمضان, رمضان میں بہت سخاوت کرتے. ہم مال کو جوڑتے ہیں, شادی آنے والی ہے خرچ کرنا ہے. صحابہ مال جوڑتے, رمضان آنے والا اس میں زیادہ خرچ کرنا ہے, فرق ہے. ہم مال جوڑتے ہیں, چلو گیدرنگ آنے والی ہے, وہاں کچھ جوڑا نیا خرید لیں گے, وہاں آخر کوئی ثابت کرنا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں, تو وہاں مجھے کچھ خرچ کرنا ہی چاہیے. وہ اتنا بھی میں للی نہیں ہوں کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. لو کمال کی بات ہے, اللہ نے رحمتیں کی ہیں. ان ساری رحمتوں کو صحابہ جوڑتے رمضان میں اللہ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اتنے بھی گرے ہوئے مسلمان نہیں ہیں کہ مہر اللہ کو دے نہیں سکتے. ان کی سوچ الگ تھی. کالریح المرسلہ, لفظ ہے صحیح بخاری کے, تند و تیز ہواؤں کی طرح آپ کی سخاوت ہوتی. آندھی آ جائے, تند و تیز ہوائیں ہوں, کوئی درخت بچتا ہے جو حرکت نہ کرتا ہو, کوئی گھر بچتا ہے جہاں ہوا نہ جاتی ہو, کوئی بندہ رہتا ہے جو محسوس نہ کرے. اس طرح آپ کی سخاوت ہوتی. رمضان المبارک میں خرچ کرنا سیکھیے, صدقات, زکوات, اللہ ذو الجلال کے راستے میں خرچ کریں. زکوٰۃ نہ دیں گے پھنس جائیں گے, دے دیں گے مال میں برکت آئے گی اور آپ کا مال پاک ہوگا. یہاں 3 اشارے میں کر دوں. آج چور بازاری تو ویسے گرم میں, اللہ مجھے اور آپ کو بچا لے. بچنا ہے تو اللہ کی رحمت سے بچے گا. لیکن زکوٰۃ
اس کی چور بازاری تو ہے ہی ہے، لیکن میں ادب سے 3 گزارشیں کر دیتا ہوں۔ اس وقت 3 ایسے دروازے ہیں جس میں داخل انسان ہو کے گناہ میں پڑ سکتا ہے۔ پہلا دروازہ، بھائی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کہتا دیتا ہوں۔ کیسے دیتے ہیں؟ کہتا ہے میرا بھٹا ہے، 2 ٹرالیاں میں نے فلاں مسجد میں بھجوائی تھی، وہ 1 ٹرالی میں نے مدرسے میں بھی بھجوائی تھی۔ یہ زکوٰۃ کا اصول نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا اصول ہے، ضابطہ ہے، اتنا مال ہو، 7.5 تولے سونا اس کے برابر مال ہے، وحال علیہ الحول، پورا سال گزر گیا ہے تو تمہیں 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دینی ہے۔ ٹرالی زکوٰۃ نہیں بنتی اس کی، 2 ٹرالے نہیں بنتے۔ میرا صابن کی ایک فیکٹری ہے، میں 2 کارٹون بھجوا دیتا ہوں کسی غریب کے گھر، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ حساب کرو، پورے سال کا حساب کرو، جتنا بنتا ہے اتنا دو۔ مرضی سے زکوٰۃ کے اصول نہیں طے کیے جاتے۔ جو میرے من میں آئے میں کہوں ٹھیک ہے دے دیے، کیسے دے دیے؟ زکوٰۃ کے اصول سمجھو۔ دوسرا دروازہ جس پہ آج بڑے چلاک اور کہتے ہیں کیا کمال کا تاجر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کمال کا ہی بنائے، ہماری تو دعا یہی ہے۔ اس رمضان میں جو زکوٰۃ بننی ہے، قرآن کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن غلہ گھر لانا ہے، گھر بعد میں لانا، پہلے اس کا عشر اور نصف عشر دے کے آنا ہے، بار بار سے۔ اس لیے جب زکوٰۃ کا وقت ہو جائے تو ان 8 مصارف میں انما الصدقات للفقراء، فقیروں میں، مسکینوں میں جو ان کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں، تکلیف قلب کے لیے، مقروض کے لیے، گردن آزاد کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں، مسافر پہ، 8 ہی مصارف ہے، اس وقت خرچ کیجئے۔ زیادہ سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب کیا، کسی نے 15 دن لیٹ کر لیا، کسی نے مہینہ لیٹ کر لیا، ٹائم ہی نہیں جی ملا۔ اگر فرشتے وقت پہ آ گئے تو انہوں نے ٹائم تو ملا ہوا ہے، تو وہ حساب کرنے سے پہلے ہی سب کچھ لے گئے تو پھر کیا کرو گے؟ یہ تمہیں پتہ ہے میری بیٹی کی برات آنی ہے، مجھے سارے انتظامات اس دن سے پہلے کرنے ہیں، یہ سوچ کیوں نہیں آتی کہ میری زکوٰۃ دینے کا وقت آنے والا ہے، میں اپنے حسابات بھی سیدھے کر لوں؟ یہ سوچ تو آتی ہے، 3 دن پہلے جو ہے سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں میں نے کسی سے لینا ہے کیونکہ میرا پیسہ ہے، جو رب کا آپ نے دینا اس کا حساب کیوں نہیں وقت پہ کرتے؟ زکوٰۃ کا وقت آ جاتا ہے، کہتے ہیں حساب کر ہی لیں گے، بس مشغولیت ہو گئی، حساب بھی ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کتنی بنی ہے؟ 4 سے 5 ملین دے دیا؟ نہیں، کیوں؟ دے دوں گا، وہ کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں، اس کو جو پروفٹ لگ رہا ہے وہ کون اس کی زکوٰۃ دیتا ہے؟ وہ آپ کا تو پیسہ ہی نہیں، آپ اس کے پروفٹ میں کیسے شریک ہو گئے؟ سارا سال بانٹ رہے ہیں اور کروڑوں کا احسان بھی لوگوں کے سر پہ چڑھا رہے ہیں، نوکرانیوں کا احسان بھی، نوکروں کا احسان بھی دیتے زکوٰۃ میں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا مالک بڑا ہمیں خوش کرتا ہے۔ نہیں، زکوٰۃ کے اصولوں کے مطابق دیجئے۔ وہاں یہ مت دیکھیے کہ میں چپکے سے احسان کی بوری بھی اس کے سر پہ رکھ دوں، شادی کر دوں اپنے گھر میں کام کرنے والی کی، اور اس کے پاس مال ہے اور کہوں کہ زکوٰۃ بھی ہوگی۔ اگر ضرورت ہے تو دینے میں حرج کو نہیں، شریعت اسے منع نہیں کرتی، لیکن وقت پہ اس کو تقسیم کرو۔ اور علماء امت کا طریقہ جانیے، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو علماء ربانیین ہوتے، آج بھی سعودیہ کو دیکھ لیجیے، تاجر آتا ہے آ کے فلاں عالم کو کہتا ہے یہ ہے چیک بک، سائن میں نے کر دی ہے، حساب آپ نے اللہ کو دینا ہے، جس کا چیک بھر کے بھیجیں گے کلیئر ہو جائے گا، یہ زکوٰۃ میری اتنی ہے، تقسیم آپ کرو۔ میں نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے طریقہ نہیں، میں کہیں غلط نہ کر بیٹھوں۔ زکوٰۃ کو روکیے نہیں۔ اگر آپ اتنی عقل مند بننا چاہتے ہیں تو جو زکوٰۃ اس رمضان کو دینی تھی وہ سارا سال تقسیم کر کر کے آؤ نا، یہاں کے حساب کر لینا، جیسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کی رسول زکوٰۃ تو بعد میں بھی میں نے دینی ہے لیکن ضرورت مند آ گیا، کہا پہلے بھی دے سکتی ہو، دے دو، تو پہلے تقسیم کر لو۔ ہم اللہ کا کھاتا اپنے نیچے رکھ کے کہتے ہیں دیتے جائیں گے، بلکہ آج کل تو نئی فقہ آ گئی ہے جو عام لوگوں کی فقہ ہے، فقہا کی فقہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب وہ اصل میں قرض دیا تھا
تو 2 ملین تو ڈوب گیا، وہ زکوٰۃ میں کٹوا دیں؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تو نہیں نکلتے، اللہ نکلوا بھی تو اور لے بھی تو۔ ماشاءاللہ، جو ڈوبے ہوئے ہوں وہ اللہ کے کھاتے میں، جو ترجے ہوں میرے کھاتے میں۔ یہ عقل مندی دیکھی۔ اس طرح زکاتوں کی کٹوتی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی یہ دروازے غلط ہیں، اس سے واپس آ جاؤ۔ اور تیسرا دروازہ شاید کسی میرے محترم مکرم کو پتہ ہی نہ ہو، اسلام کا مہینہ کون سا شروع ہوتا ہے پہلا؟ بولے محرم سفر سے لے کے اگر ذی الحجہ کی آخری تاریخ تک جائیں تو پورے سال کے کتنے دن بنتے ہیں؟ 355۔ چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ جنوری فروری سے شروع کریں تو 31 دسمبر تک کتنے دن بنتے ہیں؟ کتنا فرق ہے؟ 8 9 10 دنوں کا۔ جو شخص عربی مہینے کے مطابق زکوٰۃ نہیں دیتا، اس نے حسابات رکھے ہیں جنوری فروری کے حساب سے وہ ہر سال 8 9 دن کی زکوٰۃ کھا جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ اور اسلام کا نظام ہے اسلامی مہینوں سے چاند نظر آئے گا تو عید ہوگی۔ پہلی 1 جنوری کو عید نہیں ہے، چاند نظر آئے گا تو روزہ رکھیں گے، 1 مارچ کو روزہ نہیں ہے۔ چاند جو ہے جب 10 ذی الحجہ ہوگی تو حج کریں گے، ہم عید پڑھیں گے۔ ہم جو ہے وہ 10 دسمبر کو عید نہیں پڑھتے۔ نظام دیکھیے اللہ نے بنایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ جب سے کائنات بنائی اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ یہ محرم صبر اس وقت کے بنے ہوئے ہیں، اپنے نظام کو اس کے مطابق چلانا چاہیے۔ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 ایسی دعائیں ہیں جن کو اللہ قبول کرتے ہیں، جن کی قبولیت میں شک نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ یہ قبول ہونی ہے۔ دعوت الصائم، دعوت المسافر، دعوت المظلوم، روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی آہ و بکا، ایک ظلم نہ کرنا، سفر میں دعا سے اپنے آپ کو محروم نہ کرنا، روزے دار کو دعا کرنی چاہیے۔ لیکن ہم کیا سمجھ بیٹھے؟ ہم یہ سمجھ بیٹھے صرف دعا افطاری کے وقت کر رہی۔ کیا آپ کا روزہ جو افطاری سے 10 منٹ پہلے شروع ہوتا ہے؟ سوچئے نا، جب آپ نے روزہ رکھ لیا، جب تک افطار نہیں کیا، اب صائم ہیں، جس وقت بھی دعا کریں گے رب تعالیٰ اسے ٹھکرائیں گے نہیں، قبول کریں گے۔ افطاری کے وقت بھی کیا کریں، میں منع نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے بھی کیا کریں، اس سے پہلے بھی کیا کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولادوں کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اور اپنی پشتوں کے لیے دعا کریں کہ کل کو میری نسل نیک ہو۔ دعا کریں اپنے خاندان کے لیے، اپنے شہر، اپنے وطن کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، مظلوموں کے لیے، جو پس رہے ہیں ظلم کی چکی میں، مسلمان ہیں، میری اور آپ کی طرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، شاید ہم سے وہ نیک اور اللہ کے پیارے ہوں۔ آج جو مظلوم ہیں ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو دعاؤں سے محروم نہ کیجیے، اور کم از کم اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے، اور علماء کے لیے دعا کیجیے جو آپ کو قرآن و سنت کی صحیح بات بتانے والے ہیں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا بنا، اور ہمیں ہمیشہ علم والوں کا ساتھ نصیب فرما۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کرتے تھے، لوگوں قیامت کا جب دن ہوگا، اگر میں تمہیں جنت میں نظر نہ آیا تو ضرور کہنا یا رب ان عبدک فلان کان یذکرنا بک، اللہ تیرا بندہ ابن الجوزی ہمیشہ تیرے نام سے ہمیں واقفیت کرواتا تھا، تیری یاد دلاتا تھا، آج ہمیں نظر نہیں آتا، اس کو بھی جنت میں لے آ۔ اور ساتھ امام ابن الجوزی رونے لگے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح دنیا میں دین پہ جمع کیا ہے ہمیں جنت میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يرفع اسم هذه إقامة الإسلام محبة ألفة مودة اجتماعية بهذه يقول خلا راكيني مجدا لتوازد الجنة من كاربنا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر
الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صرف 3 منٹ کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ہم سب مسلمان بھائی ہیں. اس ہم سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں. ایک دوسرے کو نصیحت کرنا بہت بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہونی چاہیے. قیامت کو اعلان ہوگا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتباسرین فیہ والمتناصحین فیہ. کہاں ہے جو میری رضا کے لیے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، ایک دوسرے سے خرچ کرتے تھے اور ایک دوسرے سے نصیحت کرتے تھے. ساری دنیا کے سامنے فرمائیں گے آج میری محبت ان 5 چیزوں کے لیے واجب ہو گئی. میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا. بس اوقات جمعہ پڑھانے جب میں آتا ہوں اور یہ بھی اس میں بھی 2 رائے نہیں. طالب علم امتیازی آدمی گھر سے آپ سے بات بھی نہیں کر سکتا، کتابیں بھی نہیں. بس وقت میں شک پڑتا ہے کہ شاید آج میں جمعرات کو آ گیا. اور جب سلام پھیرتے ہیں ماشاء اللہ مسجد میں کافی بڑی ہوتی ہے. یہ مجھے شک ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے. میرے پیارے بھائی، میرے معزز بھائی، لاکھ کروڑ برکتوں سے جمعے کا مطلب ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئے. جو فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے طوت الملائکۃ الصحف اور رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی خطبہ سنتے ہیں. تو جو بعد میں آتے ہیں وہ نام کیسے لکھواتے ہیں کوئی بتائے؟ ای میل کر دیتے ہو یا کوئی ٹیکسٹ میسج ہو جاتا ہو، واٹس ایپ تو چلو شیئر کر ہی لیتے ہو یا ڈیلیٹ کر لیتے ہو. کیسے ان کا نام لکھا؟ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا آئین ہونے کے ناطے سے عادت بنائیں. کچھ بھی ہو جائے میں نے خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. یہی میری گزارش تھی. السلام علیکم.